السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں نیو یارک میں جمعرات کی رات اور جون کی 18 تاریخ، جبکہ پاکستان میں جمعۃ المبارک کی صبح اور جون کی 19 تاریخ ہے۔ ناظرین، آج تھوڑا ذکر کریں گے جے ڈی وینس کا، جنہوں نے آج ایک بہت ہی دھواں دار تقریر کی ہے، اسرائیل پر شدید تنقید کی ہے، اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ اور ساتھ ہی خبر یہ بھی ہے کہ جے ڈی وینس نے سوئٹزرلینڈ کا جو ان کا ڈپارچر تھا، یعنی وہ آج رات کو سوئٹزرلینڈ انہوں نے جانا تھا، کیونکہ آئندہ چند گھنٹوں کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان باقاعدہ مذاکرات بھی شروع ہونے تھے، اور وہاں پر جو ایم او یو ہے اس پر ایک مرتبہ پھر کوئی تقریب ہونی تھی۔ آج جو باقاعدہ تقریب ہے وہ تو ہو چکی ہے، لیکن جو مذاکرات باقاعدہ شروع ہونے تھے تو وہ بھی آئندہ چند گھنٹوں ہی میں شروع ہونے تھے، لیکن اب اطلاع ہے کہ انہوں نے اپنا ڈپارچر ڈیلے کر دیا، تو اس کا ذکر کریں کہ کیوں ڈپارچر میں ڈیلے آیا ہے۔ ساتھ ہی ایک پاکستان سے خبر، شہباز شریف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اسی، یعنی جو ایم او یو ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ الجزیرہ نے یہ خبر چھاپی اور ساتھ ہی وہ ٹویٹ بھی اور کا ذکر کیا کہ آخر شہباز شریف نے کیوں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیا یا اس کو ضائع کیا۔ اور پھر تھوڑا ذکر افغانستان کا، جہاں پر افغان طالبان نے پاکستانی کرنسی کو بین کر دیا ہے۔ اور آخر میں تھوڑا ذکر آزاد کشمیر کا، جہاں پر کہ پاکستانی ریاست کا کشمیری عوام کے خلاف جو اس وقت ایک مہم ہے وہ جاری ہے، بلکہ اس میں شدت آئی ہے، معاملات بگڑ رہے ہیں، ذکر اس کا بھی ہوگا۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کی طرف، بلکہ مشرق وسطیٰ کا ذکر براستہ واشنگٹن۔ واشنگٹن سے اطلاع یہ ہے کہ آج رات امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے سوئٹزرلینڈ کے جو ان شہر ہے جنیوا، اس کا انہوں نے سفر کرنا تھا، اور ان کے سفر کی تیاری مکمل تھی، لیکن پھر اس کے بعد خبر آئی تقریباً ایک گھنٹہ پہلے کہ ان کا جو ڈپارچر ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے، جبکہ ایکسیوس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا جو دورہ ہے وہ پوسٹ پون کر دیا ہے۔ جو وائٹ ہاؤس ہے اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈیلے کر دیا کیونکہ اس کی وجوہات لاجسٹکس ہیں، لاجسٹیکل ریزنز ہیں، اور ایکسیوس کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایرانی وفد ہے ان کے جو سفر کے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے ڈیلے آ رہا ہے۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے، لیکن وجہ جو بھی ہو، اس کے حوالے سے سوالات بڑے اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ لبنان کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان شدید اختلافات سامنے آئے ہیں۔ اختلافات جس حد تک آئے ہیں، اس کا اندازہ آج جے ڈی وینس کے اس خطاب سے ہوا، جس میں انہوں نے کچھ یہ کہا۔ آئیے پہلے وہ سنتے ہیں، پھر میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں۔ People within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. The other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جے ڈی وینس اس تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت پوری دنیا میں واحد سربراہ مملکت ہیں جو اسرائیل کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، یعنی یہ ایک وہ سربراہ مملکت رہ گئے، اور اتفاق سے وہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے سربراہ بھی ہیں۔ اور اگر میں اسرائیلی حکومت کی کابینہ کا رکن ہوتا تو شاید میں اپنے اس واحد طاقتور اتحادی کے خلاف مہاذرائی نہ کرتا، جو آج بھی دنیا میں میرے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جے ڈی وینس کا بیان تھا۔ پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کا اصل مسئلہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے۔ اسرائیل میں جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کے صدر ہیں، اسے بیدار ہو کر اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے کہ اس وقت اس ملک کو کن حالات اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسی بیان میں جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلیوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حالیہ ایران جنگ میں جو ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کیے گئے، تو اس میں جتنا اسلحہ اسرائیل کے دفاع میں استعمال ہوا، اس کا 2/3 اسلحہ امریکی ہاتھوں نے بنایا تھا، اور یہ اسلحہ امریکی ٹیکس پیئرز کی بنیاد پر اسرائیل کو دیا گیا، یعنی امریکی ٹیکس پیئرز کے پیسوں پر یہ اسلحہ اسرائیل کو دیا گیا، تو ان کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ بہت سخت بیان ہے۔ امریکی جو یعنی حکومت کے لوگ ہوتے ہیں جنرلی اسرائیل کے خلاف اس قسم کے بیانات نہیں دیتے، لیکن چونکہ حالیہ دنوں میں اسرائیلی کابینہ کے چند وزراء نے شدید تنقید کی ہے اس ایگریمنٹ پر،
बेंजामिन नेतन्याहू काफी एहतियात से काम ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं छुपा रहे। और जो इसराइली मीडिया है, अगर आप वो भी देखें तो वहां पर भी इस वक्त शदीद रद्द अमल है, बल्कि वहां पर इस हद तक अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अमेरिका ये जंग हार चुका है, यानी ईरान ये जंग जीता है। जब अमेरिका ने ये एग्रीमेंट साइन किया या एमओयू साइन किया, ये एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसको एमओयू इस तरीके से कह सकते हैं कि कम से कम इस बात पर एग्री हुए कि बातचीत को जारी रखा जाए। और यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सवाल यह है कि यहाँ पर हर किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि लबनान में सीज फायर जो है वो एक बुनियादी शर्त है। वहाँ पर शर्त यह है कि लबनान में इसराइल कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अगर इसराइल कार्रवाई करता है तो ये इसकी खिलाफ वर्जी होगी, यानी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होगी। एक ऐसे वक्त जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे होंगे, जिसकी इब्तिदा जेडी वैंस ने खुद करनी है, जब अब तक जो इत्तलात हैं, लेकिन वही जिस समय नर्थ किया कि दो किस्म की इत्तलात आ रही हैं। अब देखते हैं कि इसके नतायज क्या निकलते हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के इसराइल के दरमियान जो मामलात हैं वो बहुत बड़े बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। वहां पर लफ्ज कैपिचुलेशन इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में मैंने कल भी जिक्र किया था कि बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेस शुरू हो गया है। जब रिपब्लिकन पार्टी के अंदर वो केडर्स जो कि इसराइल के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने भी शदीद रद्द अमल जाहिर किया है और वो इस डील की मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान को रिवॉर्ड किया जा रहा है, ईरान को इनाम और इकराम से नवाजा जा रहा है, जबकि जो इसके हक में है, यानी सर ट्रंप और जेडी वैंस, इसका बहुत भरपूर दिफा कर रहे हैं। और ट्रंप ने तो साफ सुथरा कहा भी था, कल भी कहा था, कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर हम इस जंग को जारी रखते तो आलमी सतह पर जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो आइंदा 4 हफ्तों में खत्म हो जाते, यानी आलमी सतह पर तेल का एक ऐसा बहरान आता जिससे कि आलमी कसाद बाजारी शुरू हो जाती, आलमी इकॉनमी बैठ जाती, अमेरिका की इकॉनमी भी यकीनन इसके असर से ना बच पाती। तो ट्रंप का तो ये कहना है। पैसों के सवाल पर भी बड़े, यानी लोगों को ऑब्जेक्शन हो रही है यहाँ पर कि ईरान को बहुत ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। तो ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ये तो उनके पैसे हैं, हम उन पर बैठे हुए हैं और हम उनको पैसे दे रहे हैं, लेकिन कुछ शराइत के साथ दे रहे हैं। वो अपनी शराइत पूरी करेंगे, हम उनको उनके पैसे देंगे। और फिर ये इसका दिफा वो यूं भी कर रहे हैं कि अगर हमने ईरान को ये पैसे ना दिए जो उनकी मलकियत है, तो अमरीकी डॉलर पर दुनिया का एतमाद खत्म हो जाएगा। इस वक्त अमरीकी डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, यानी आप अगर रिजर्व करेंसी ऐसी है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपने खजाने में जो पैसे रखे हुए हैं, तो वो उनका जो बहुत बड़ा हिस्सा या ओवरऑल जितना भी हिस्सा है वो सारा तकरीबन डॉलर में, अमरीकी डॉलर में। आप जब भी सुनते हैं तो कहते हैं जी हमारे रिजर्व में 12 अरब डॉलर रह गए, 15 अरब डॉलर रह गए। ये नहीं कहते कि 15 अरब युआन रह गए या 15 अरब यूरोज रह गए। क्यों? बिकॉज जो डॉलर है ये इंटरनेशनली बहुत सारे ममालिक की रिजर्व करेंसी है। अगरचे अब दुनिया तब्दील हो रही है, दुनिया में लोग डॉलर से थोड़ा दूर जा रहे हैं, कई ममालिक ने गोल्ड में अपने रिजर्व्स को रखना शुरू कर दिया है। लेकिन ये एक बड़ी बहस है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रंप की जो जो उनका जो आर्गुमेंट है, वो कहते हैं कि हम इनके पैसे रोक नहीं सकते। और इसी तरह अब इस बात पर भी बहुत ज्यादा एतराज किया जा रहा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो ये एग्रीमेंट भी हुआ है, यानी जो एमओयू है, उसमें भी मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र नहीं है, ना ही ईरान की वो प्रॉक्सी मिलिशियाज का जिक्र है, जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह है लबनान में, उनको कम से कम रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने उनको एश्योरेंस दी है कि हमारे पैसे जो ही रिलीज हों, हम आपको मजीद इमदाद देंगे। तो यहाँ पर अब ये एक रेड फ्लैग्स खड़े किए जा रहे हैं कि ईरान बाज नहीं आ रहा और ईरान मजीद इंस्टेबिलिटी पैदा करेगा। तो इस वक्त अमेरिका में एक बहुत बड़ी बहस है। और अमेरिका और इसराइल का जो ताल्लुकात का मुस्तकबिल है, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अब जो अमरीकी कौमपरस्त सियासतदान आप जिन्हें कह दें, तो वो तो कहते हैं कि नहीं, अमेरिका एक आज़ाद मुल्क है, ये उसकी मर्जी है, जिसके साथ जितना करना चाहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसराइल के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात चाहते हैं। मेरा ख्याल है वो लोग जो कि इस वक्त बज़ाहिर इसराइल के मुखालिफ नजर आ रहे हैं, वो भी इसराइल के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि अमरीकी कौमी मफादात इसराइल के कौमी मफादात से मुतसादिम हैं, इसलिए उनकी पॉलिसी में बहुत बड़ा इख्तलाफ आ रहा है। और यही वो वजह है कि जिसकी ऐनक से अब देखा जा रहा है कि आइंदा अमरीका और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं कहाँ ठहरेंगे, इनमें कितनी ज्यादा बेहतरी आएगी या ये कितने बुरे होंगे, कितने खराब होंगे, इसका जवाब फिलहाल नहीं है। लेकिन एक जवाब बिल्कुल है, और वो ये कि अगर अमरीका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात खराब होते हैं तो वहां पर इसका असर बराह रास्त लबनान पर होगा। अगर लबनान में इसराइल जंग जारी रखता है तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो बड़ा इम्तिहान होगा वो अमेरिका का होगा। और अगर अमेरिका इम्तिहान में जाएगा तो इसके असर से इसराइल नहीं बच पाएगा। और मुझे इसलिए कहता हूँ कि जो अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात हैं एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।
جہاں یہ تعلقات مشکل دور سے گزر رہے ہیں، وہیں امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ آج امریکی نیوی نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایران کی بندرگاہوں کی جو انہوں نے بلاکیٹ کیا ہوا تھا وہ انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ کل تک 8 ٹینکر اور آج تو اس سے کئی زیادہ ٹینکر جا چکے ہیں، ایرانی پورٹس چھوڑ کر نکل چکے ہیں دنیا کے مختلف پورٹس کے لیے، اور جو آبنہ ہرمز ہے وہاں سے بھی ٹریفک دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ تو گویا عالمی سطح پر جو آبنہ ہرمز کی وجہ سے ایک بہت بڑا کرائسس بن چکا تھا، اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں فوراً کمی آئے گی، لیکن بتدریج کمی آ رہی ہے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور ساتھ ہی جو امریکی وزیر دفاع ہے پیٹ ہیگسیت، وہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر ایران نے جو امریکہ کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے، اگر اس نے کوئی خلاف ورزی کی تو ہم دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے۔ اور یہ وہ یعنی دھمکی ہے جو کہ مختلف امریکی وزراء دے چکے ہیں، جبکہ جو ایران کے اس وقت رہبر ہیں مجتبیٰ خامنہئی، ان کا بھی ایک ریٹرن اسٹیٹمنٹ آج سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ شروع میں وہ اس ڈیل کے خلاف تھے، لیکن اس کے بعد پھر جب ان کو ایرانی قیادت نے یعنی جو حکومت نے ان کو ایشور کیا کہ ایران کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا جائے گا، خیال کیا جائے گا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی مخالفت چھوڑ دی، اور اسی لیے انہوں نے اس کو ایگری کر دیا اور اس پر سگنیچر ہو گئے، دستخط ہو گئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اور امریکہ کے جو خیالات ہیں ان میں کوئی یگانگت ہے یا اتفاق پایا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف جنگ تک محدود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے بھی آج کچھ شہ سرخیوں میں تھا۔ دیکھیے، جب سے یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ ایم او یو بہت قریب ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اچانک شہباز شریف صاحب بہت ایکٹیو ہو گئے تھے۔ یعنی جو اعلان امریکہ اور ایران اور پاکستان کی جانب سے ہونا چاہیے تھا، اور ساتھ قطر، وہ صرف پاکستان کے وزیر اعظم کر رہے تھے، وہ دنیا کو انفارمیشن دے رہے تھے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کیا اس کی اجازت انہوں نے جو دوسرے فریقین ہیں ان سے لی تھی، کیونکہ ہمیشہ کے لیے اس قسم کے اعلانات باہمی مشاورت ہی سے کیے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ باہمی مشاورت ہی سے ہوئے ہوں گے۔ لیکن گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ جو الجزیرہ ہے اس نے ایک خبر شائع کی جس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے ایک ٹویٹ جو ہے وہ جاری کیا۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے پورے مختلف چیزوں کا ذکر کیا، جن میں کہ جنیوا میں ہونے والی اس تقریب کا بھی ذکر تھا جس کی میزبانی بقول شہباز شریف، اور پاکستانی حکومت کے مختلف وزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی جو میزبانی ہے وہ پاکستان اور ساتھ پھر قطر کرے گا۔ لیکن پھر یہ ٹویٹ ضائع کر دیا گیا، اور پھر بڑی بحث چل نکلی کہ آخر شہباز شریف صاحب کو سب سے پہلے تو یہ کہ اتنی پھرتیاں دکھانے کی کیا ضرورت تھی، اور دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے یہ ٹویٹ کرنا تھا تو کیا سب کو کانفیڈنس میں لیا تھا؟ اگر سب کو کانفیڈنس میں لیا تھا تو اس کے بعد پھر اس ٹویٹ کو کیوں ڈیلیٹ کیا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید شہباز شریف صاحب نے کچھ پھرتیاں دکھائی تھی، جس طرح اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جو کہ جس میں ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ وہ ٹویٹ پاکستان میں نہیں لکھا گیا تھا، وہ باہر لکھا گیا تھا۔ یہ جو ٹویٹ ضائع ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے بظاہر اس کو ڈیلیٹ کیا ہے یا اس کو ضائع کیا ہے، یہ لگتا ہے پاکستان میں لکھا گیا تھا، اسی لیے اس کو ضائع کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کا ایک نیا ورژن لایا گیا، اور اس نئے ورژن میں بالکل یعنی کوئی ایسا ریفرنس نہیں تھا کہ جو سائننگ سیریمنی ہونی تھی جنیوا میں، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کل جس طریقے سے ٹرمپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے، اور پھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی تصاویر اور ویڈیو سامنے آئیں، تو اس کے بعد پھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ان دستخطوں کے بعد جنیوا میں اس تقریب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ پاکستان یہ اعلان کر چکا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ شاید یہ پھرتیوں میں یہ اعلان کیا گیا تھا، جلدی میں کیا گیا تھا، یا پھر مس کمیونیکیشن تھی، یعنی تینوں جو جانب سے جو آفیشل سے ان کے درمیان کمیونیکیشن کو اتنی اچھی نہیں تھی، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، جو میری رائے میں پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنی۔ اور ایک اور چیز یہ بھی کہ دیکھیے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے، ایم او یو جو سائن ہوا ہے، یہ تو امریکہ اور ایران کے درمیان ہوا ہے، پاکستان اور قطر اس میں ثالث تھے۔ قطر کا کوئی بیان آپ نے دیکھا ہے ابھی تک؟ قطر کا تو کوئی بیان نہیں آیا، حالانکہ فائنینشل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ آخر میں اس ڈیل کو ممکن بنانے والا ملک قطر ہی تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے، پاکستان کی کوششیں جو ہیں ان کو زیرو سے ضرب دی جا رہی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ لیکن قطر ایک پرنسپل پلیئر تھا اس کے اندر، لیکن قطر نے تو ایسا کوئی اعلان نہیں کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شاید شہباز شریف صاحب غلطی کر گئے، اور اس میں پھر انہوں نے کچھ تھوڑا ذرا یعنی امبیرسمنٹ بھی تھی، کیونکہ انہوں نے اس ٹویٹ میں جو ٹیگ کیا تھا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی کیا تھا، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کو بھی کیا تھا، اسٹیو وٹکاف کو بھی کیا تھا، جیریڈ کشنر کو بھی کیا تھا، مسعود پزشکیان کو بھی کیا تھا۔ وہ کوئی لمبی فہرست تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو شاید
ان کو شہباز شریف صاحب کو کسی نے یاد دلایا کہ حضور یہ جو جن کے درمیان معاہدہ ہوا ہے ان کا تو انتظار کر لیں، آپ کیوں اتنی پھرتیاں دکھا رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک غلطی ہوئی ہے شاید شہباز شریف صاحب سے، جو کہ انہوں نے پھر بعد میں شاید ٹھیک بھی کر لی. لیکن اوور آل پاکستان کا جو یہ اتنا اچھا کردار ابھی تک رہا ہے، اس کو آخر میں شاید وہ فنیشنگ ٹچ شہباز شریف صاحب کی کافی کمزور تھی، جس میں کہ انہوں نے کوئی ایسا شخص چھوڑا نہیں جس کی انہوں نے تعریف نہیں کی، تباہ کی تعریفیں کی، لیکن آخر میں غلطی کر گئے اور پھر اسی کو مٹا کر پھر نیا ٹویٹ بھی ڈالا. تو یہ ایک اور انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے جس کے نتائج جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بہت بڑا اثر ہونے والا ہے، مس کمیونیکیشن کی بنیاد پر ہو بھی سکتا ہے، لیکن کسی پرائم منسٹر سے کوئی بھی یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرتا جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، اس ڈپلومیسی کے دوران یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب سے غلطی ہو رہی ہے، جب ان کو ٹویٹ دیا جاتا ہے. شاید یہ ٹویٹ بھی دیا گیا ہو، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن بہرحال جو بھی حقیقت ہے اس سے پاکستان کی اچھی خاصی جگہ آئی ہوئی ہے. اور پھر تھوڑا ذکر آزاد کشمیر کا. آزاد کشمیر میں بھی معاملات بگڑے ہوئے ہیں. وہاں پر جو راولہ کوٹ کا علاقہ ہے وہاں پر آج بھی ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے حقوق کے حق میں جو ہے نعرے لگا رہے ہیں. وہاں پر حکومت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کی جو شرائط ہیں ان کو مانا جائے، جو حکومت پہلے سے مان چکی ہے ان پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے. لیکن حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے جو خوراک کے راستے ہیں بند کر دیے ہیں. آج ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی ٹرکوں کی لمبی قطاریں ہیں کہ وہ لگی ہوئی ہیں آزاد کشمیر جانے والے ٹرکوں کی، اور جو سامان ہے وہ نہیں جانے دیا جا رہا. بلکہ آج جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈران ہیں ان کا کہنا ہے کہ راولہ کوٹ اس کے گرد و نواح میں مسلسل کرفیو جیسا سما ہے. وہاں پر کئی علاقوں میں پانی تک بند کر دیا گیا ہے، فون سروس تقریباً بند کر دی گئی ہے، انٹرنیٹ سروس پہلے سے بند ہے، اور ساتھ اب یہاں پر خوراک اور ادویات کی کمی بھی آ رہی ہے. اور جو دور افتادہ علاقے ہیں جہاں پر پہلے ہی جو اشیاء ہیں ان کے پہنچانے میں وقت لگتا ہے، وہ تو آلریڈی وہاں پر کمیابی ہے، چیزیں کم ہیں اور مسائل وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں. یہ کون یہ المیہ پیدا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب بھی سب کو معلوم ہے. سب کو معلوم ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یعنی مقصد کیا ہے. جب آپ نے ایک ایگریمنٹ کر لیا اس کے بعد آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ یہ پیچھے ہٹنے کا آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. جبکہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ممبران ہیں اب وہ یونائٹڈ نیشن سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کر رہے ہیں کہ جی خدا را آپ ہمارے جو ہیومینیٹیرین کرائسس یہاں پر بن رہے ہیں اس پر توجہ دیں اور ہماری مدد کے لیے ہمارے حق میں آواز بلند کریں. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہ آزاد کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے اس قسم کی آوازیں مقبوضہ کشمیر سے آتی تھیں. فرق اب صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے کتنا زیادہ اپنی پالیسی سے اپنی اس کاز کو نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہا ہے، روکنے کا نام نہیں لے رہا. اس پالیسی کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ بھی ظاہر نہیں کیا جا رہا، کوئی سیریسنیس ہی نہیں ہے، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. لیکن اس سے میرا خیال ہے کہ پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان جتنی جتنی زیادہ دوریاں ہوں گی، میرا خیال ہے کہ اتنا ہی اوور آل پاکستان کو نقصان ہوگا. یہ نقصان کا سودا ہے، فائدے کا سودا نہیں ہے. نقصان اور فائدے کی سودے کی بات ہو رہی ہے تو افغانستان سے بھی ایک انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے. افغان طالبان نے جو افغانستان کا سینٹرل بینک ہے جس کو دا افغانستان بینک کہتے ہیں یا دا افغانستان بینک، اس نے آج اعلان کیا ہے کہ جو افغانستان کے اندر پاکستانی کرنسی یعنی پاکستانی روپیہ اور ایرانی توبان یا ایرانی کرنسی، ان کی افغانستان میں جو داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے. اور جتنے بھی بارڈر ریجنز ہیں جہاں پر کہ اکثر علاقوں میں کاروبار پاکستانی روپی میں ہوتا ہے، وہ علاقے جو کہ ایسٹرن افغانستان کے ہیں، پاکستان کی سرحد کے قریب ہیں، وہاں پر جتنے بھی کاروبار ہوتا ہے اس کا اکثر جو ہے وہ پاکستانی روپی میں ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے افغانستان کے صوبے جیسے ہلمند ہو گئے، ہرات ہو گئے، جو کہ ایران کی بارڈر سے ملتے ہیں اور وہاں پر ایرانی کرنسی میں کاروبار ہوتا ہے. لیکن افغانستان بینک کا کہنا ہے کہ یہ پریکٹس روکنی ہوگی کیونکہ ہم اپنی افغان کرنسی کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس کی ویلیو کم ہو. جب دوسری کرنسیز میں افغانستان کی سرزمین پر کاروبار ہوتا ہے تو اس سے افغانستان کی کرنسی کمزور ہوتی ہے اور ہمارا کام ہے اپنی کرنسی کو تحفظ دینا. تو یوں یہ ایک اور خبر ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے. طالبان اس وقت کافی زیادہ فوکسڈ ہیں اپنی اکانومی پر، اور یہ جو ڈیسیجن ہے مجھے زیادہ اکنامک اینگل سے دیکھوں تو مجھے وہ اکنامک ڈیسیجن زیادہ نظر آتا ہے. شاید اس میں کہیں سیاست بھی ہو، لیکن مجھے زیادہ جو ہے وہ افغان کرنسی افغانی کو تحفظ دینے کے لیے شاید یہ فیصلہ کیا گیا ہے. جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.